مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور خدا یسوع مسیح کا بے بیان فضل آپ پر، آپ کے گھرانے کے اوپر ہمیشہ ٹھہرا رہے۔ ایک بات جو روح القدس نے میرے دل کے اندر ڈالی اور میری بڑی خواہش تھی کہ اس بات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یقیناً آپ اس سے برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں، پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ایک دن ہم خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر ہمارے اعمال کی کتاب، جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر کیا ہے، وہ کھولی جائیں گی۔ اور آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے جو ایک سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اگر یسایہ 38 باب دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے حزقیہ بادشاہ کا۔ اماؤس کے بیٹے یسایہ نبی نے اسے پیغام دیا۔ حزقیہ بیمار ہوا، بادشاہ تھا، اور کہا کہ اب تیرا وقت پورا ہو گیا، اپنے گھر کا بندوبست کر لے۔ یسایہ نے خدا کا کلام حزقیہ کو دیا، اور جب یسایہ چلا گیا ہے تو حزقیہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے، یسایہ مین آف گاڈ ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی۔ اس نے کیا کیا؟ حالانکہ بادشاہ ہے، بہترین طبیب اس کے پاس ہے، بہترین میڈیسن اس کے پاس ہے، لیکن اس نے دیوار کے کونے کی طرف اپنا منہ کر لیا اور زار زار بائبل میں رویا، لکھا ہے رویا، اور کہا کہ خدا میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کو دیکھ، میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یعنی یسایہ زندگی پانے کے لیے خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ خدا میری زندگی پر نگاہ کر، میرے ہاتھوں کو دیکھ، خدا کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی ناانصافی نہیں کی۔ تو وہ زندگی پانے کے لیے وہ خدا کو بتا رہا ہے کہ خدا میں نے کبھی کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اب دیکھیں جب ہم ایک وقت آئے گا خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہماری اعمال کی کتاب کھولی جائے گی، اس وقت کیا کام اس کے اندر کوئی ایسا روحانی کام یسایہ کی طرح آپ خدا کو کہہ سکیں کہ خدا ہاں یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام ضرور اچھا کیا ہے، اور میرے دل میں یہ بات تھی، اور میں غریبوں کی مدد کرتا تھا، خادموں کے لیے دعا کرتا تھا، میں انجیل کی منادی کرتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں سپورٹ کرتا تھا منادی کرنے والوں کو۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات، روحانی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات ہماری زندگی کے اندر ضرور ہونی چاہیے، اور ہمارے اعمال کے اندر یہ لکھا جائے کہ یہ شخص ریگولر یہ کام کرتا تھا، یہ اس کی ہیبٹ تھی یہ کام کرنے کی۔ اور یسایہ کو دیکھیں، جب زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، زندگی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اب وہ ان کو کھولنا چاہتا ہے، زندگی بڑھانا چاہتا ہے، خدا ان کو کہہ رہا ہے، لیکن اس نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ خدا میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کی طرف دے۔ تو ہمیں بھی خدا کے تخت کے سامنے جا کر کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہم ضرور کہہ سکیں کہ خدا ہاں میں نے یہ وہ سارے کام نہیں کیے، لیکن یہ کام ریگولر میں اپنی زندگی میں کرتا تھا، تاکہ آپ ترس التجا کے لیے اس سے فریاد کر سکیں اور اسے بتا سکیں کہ خدا مجھ پر ترس کا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ یہ کام میری زندگی کے اندر اچھا ضرور تھا۔ سو میرے عزیزو، کوئی نہ کوئی ایک اچھا کام ضرور کبھی کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں، محلے میں کوئی غریب ہو، آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی خادم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی چیز پڑی ہو جسے آپ کو ضرورت نہیں ہے پر وہ کسی کی ضرورت ہو، تو کوئی نہ کوئی ہماری زندگی کے اندر سے اچھا کام ضرور ہونا چاہیے۔ سو گاڈ بلیس یو، ہیو اے ونڈرفل اینڈ بلیسڈ ڈے، آمین۔